بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1,00,000 پر ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000 اور بیت المقدس میں 30,000 پر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، بیت اللہ شریف میں 1,00,000 پر ہے اور مسجد نبوی میں 2,00,000 پر ہے۔ یہ ان کا اپنا ذوق ہے اور بلا دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ تو مدینہ نہیں تھا، یہ تو یثرب تھا، جیسے آج کل کے جاہل بھی نعتیں پڑھتے ہیں یثرب کے والی، اور ہم بھی فوراً کیا کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں ہے، رسول اللہ مبارک نے منع فرمایا ہے، مدینے کو یثرب کہنا ممنوع ہے، مدینۃ المنورہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، اب اس کو یثرب نہیں کہنا۔ تو یہ یثرب تھا، اس کی آب و ہوا یہ نہیں تھی جو آج ہے۔ صحابہ کرام جب وہاں گئے تو صحابہ کرام کمزور ہو گئے تھے، اس کی ہوا بڑی خنک تھی اور اتنی اچھی آب و ہوا نہیں تھی۔ پورے مدینہ منورہ میں چند ایک کنویں تھے میٹھے پانی کے، باقی تو وہاں کا پانی سارا کھارا تھا۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب عمرۃ القضاء کے لیے آئے تھے، آج جو بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا مرشد، بڑے سے بڑا اللہ والا بھی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رمل کہتے ہیں اس کو۔ کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یوں۔ یہ رب کو پسند ہے۔ یہ کیوں کیا تھا؟ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام کمزور ہو گئے تھے۔ جب مکہ مکرمہ عمرۃ القضاء کے لیے آئے، رسول اللہ ادھر کچھ میں گویا ہوئی، مکے والوں نے کہا اے عمر وہ نہیں رہے اب، اچھا ابو بکر بھی وہ نہیں ہے، اچھا وہ دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بھی کمزور لگ رہے ہیں، اچھا عثمان بھی وہ نہیں ہے، علی المرتضیٰ بھی کمزور ہو گئے۔ رسول اللہ مبارک تک بات پہنچی، حضور نے فرمایا ہر جگہ رب کو جھکنا پسند ہے، دشمن کے سامنے سینہ تان کر، اپنی پہلوانی دکھا کر ان کے سامنے کیا کرنا ہے؟ یہ رب کو اتنا پسند آیا، پروردگار عالم نے فرمایا قیامت تک جو بھی آئے گا وہ یہاں کیا کرے گا؟ یہ اسی لیے تو تھا، دشمن کے سامنے یوں ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات خدا کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک تھپڑ مارے تو آپ کیا کریں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت مزہ، ایک اور لگائے۔ نہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ بدبخت تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمزور ہو گئے، نہیں ہم کمزور نہیں ہوئے، رمل کرو یہاں پر، پہلوانی دکھاؤ۔ تو مدینہ منورہ کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک نے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک الہ العالمین، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا۔ ابراہیم بھی تیرے بندے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تیرے بندے کے بیٹے تھے۔ اس نے بیت اللہ شریف کے لیے جو دعا مانگی تھی، مکے کے لیے دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ دعا مانگی تھی، پروردگار میں تجھ سے اس سے دو چند مانگ رہا ہوں مدینے کے لیے، اس سے دگنا مانگ رہا ہوں، کہاں کے لیے؟ مدینہ منورہ کے لیے۔ تو وہاں، اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حرمین کی زیارتیں بار بار نصیب فرمائے۔ ہم مانتے ہیں جمہور کے ہاں افضل اور زیادہ ثواب بیت اللہ شریف میں ہے، لیکن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہا ہوں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو یہ حدیث اور یہ دعا رسول اللہ مبارک کی نقل کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ مدینے میں ہوتا بھی ہے۔ جتنا مرضی حاجی آ جائے، معتمرین آ جائیں، آپ کو مدینہ منورہ میں کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کو مدینے میں جتنی وسعت ملے گی، مکہ مکرمہ میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ ایک تو مکہ مکرمہ میں جلال ہے، وہاں جمال ہے، یہاں بات بات پر لڑائی ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی دھکا بھی دے دے تو یہ دیکھ چلو کوئی بات۔ مدینہ منورہ، تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک نماز 2,00,000 پر ہے۔ بار کے میں عرض کر رہا تھا